बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही ने महर बुखारी साहबा को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने इमरान खान साहब पर ताक ताक के निशाने लगाए हैं। 15 दफ़ा, कम अज़ कम 15 मरतबा चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान पर तनक़ीद की है और मुख्तलिफ़ अंदाज में तनक़ीद की है। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद जो PTI का रद्द-ए-अमल है, वो क्या समझते हैं कि अब बात ख़त्म हो चुकी है चौधरीयों के साथ या कोई इम्कान बाकी है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ज़रा पहले ये देख लें कि वो 15 हमले कौन से हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से इमरान खान पर किए गए। सबसे पहले तो देखें, उन्होंने कहा कि एक शुरू में ही उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा एक बंदा खामख़ा बग़ैर वजह के घबराया फिरता है और इनको चाहिए कि जल्द से मनसूख करें, दोनों तरफ से मनसूख करें और हुकूमत को चाहिए कि वो इससे आगाज़ करें। और हुकूमत जो है वो समझते हैं कि तसादुम की तरफ जा रही है। चौधरी परवेज़ इलाही ये समझते हैं कि हुकूमत जो है वो तसादुम की राह ले रही है, तसादुम की तरफ जा रही है और हुकूमत को पहले स्टेप लेते हुए बैकफुट पे आना चाहिए और दोनों को अपने जल्द से मनसूख करने चाहिए ताकि कोई तसादुम ना हो। तो वो समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जो है उसने ये तसादुम की राह ली है। दूसरा, उसने कहा कि ये जितनी मुश्किलात इस वक्त हुकूमत के लिए पैदा हुई हैं, ये सब मुश्किलात हुकूमत की अपनी पैदा की हुई हैं। हुकूमत ने पिछले 3 साल में सिर्फ बिगाड़ पैदा किया है और उन्होंने कहा कि सिर्फ बिगाड़ न सिर्फ इत्तेहादियों के साथ बल्कि अपने लोगों के साथ भी इन्होंने सिर्फ बिगाड़ पैदा किया। इनको बिगाड़ पैदा करना आता है। 3 साल में इन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं किया। तीसरा उनका जो था वो इमरान खान पर हमला ये था, उन्होंने कहा कि ये सियासत में गिव एंड टेक होता है लेकिन ये सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। हालांकि सियासत में गिव एंड टेक होता है, कहने का उनका मतलब ये था कि हम हुकूमत का साथ दिए जा रहे हैं लेकिन हुकूमत जो है वो हमें जवाब में कुछ नहीं दे रही। अब जवाब में ज़ाहिर है ये वज़ारत आला मांग रहे हैं। आगे चल के मैं बताता हूँ उन्होंने किस अंदाज में बात की। जवाब में ये वज़ारत आला मांग रहे हैं और ये कहते हैं कि जी हमने उनको सपोर्ट किया, लेकिन जवाब में हुकूमत 3 साल में क्या कुछ दे चुकी है इनको, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। मैंने एक कॉलम लिखा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ये जो इस पे इनका ये मौक़िफ़ है कि जी हमें दे नहीं रही हुकूमत, ये समझ से बहरहाल बालातर है। फिर उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ ने अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की, ये उनका चौथा हमला था। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ ने अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की और यूँ हमारा उनका ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है। अब ये सवाल बिल्कुल महर बुखारी ने सही पूछा। उन्होंने कहा कि जी ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो तो नून लीग के साथ भी है, लेकिन वहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही को ख़ास मुतमईन नहीं कर सके और अच्छा जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा हाँ उनसे बातचीत हो रही है और चल रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि जी चूँकि PTI ने कोई अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की इसलिए ट्रस्ट डेफिसिट है। अब वो ये नहीं बताते कि कौन सी ऐसी कमिटमेंट्स थी जो तहरीक इंसाफ ने पूरी नहीं की, क्योंकि जो चीज़ें पूरी की हैं मैं फिर कहूँगा कि मैं वो आपको आगे जाके अगली वीडियो में बताता हूँ कि कौन सी कमिटमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। अच्छा, 5वां हमला चौधरी परवेज़ इलाही ने ये किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान को गलत मशवरे दिए जा रहे हैं। 3 साल में बंदा कुछ ना कुछ तो सीख जाता है, अच्छा बंदा ही लगा लेता है। उन्होंने कहा जी अपने साथ गलत बंदे लगाए हुए हैं, अच्छे बंदे नहीं लगाए हुए। 3 साल हो गए, ये 3 साल में तो कुछ ना कुछ इंसान सीख लेता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान ने न्यूट्रल की तारीफ़ कर दी है। देखें कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो इस पर उन्होंने इमरान खान को पे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, तनकीद की। उन्होंने कहा कि जी मामलात को जो है वो इफ़हाम व तफ़हीम के साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन वो न्यूट्रल की जो है वो न्यूट्रलिटी की तारीफ़ कर रहे हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। फिर उन्होंने कहा इमरान खान, अब यहाँ पर ज़रा उन्होंने अपनी जो गुस्से का इजहार किया अगले हमले में। उन्होंने कहा इमरान खान को बदला लेने का बड़ा शौक़ है और बार बार ये कहते हैं कि जी हम नैब के हवाले करेंगे, हम चोरों को पकड़ेंगे, हम इनको पकड़ेंगे, हम उनको पकड़ेंगे, नैब के हवाले कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये क्या हुक्मरानी के तौर तरीके हैं, इस तरह हुक्मरानी होती है। उन्होंने कहा कि लोगों के दिल जीते जाते हैं, ऐसे नहीं होता। अब ये जो है वो इमरान खान साहब पर तनकीद करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही उनको दिल जीतने का दर्स दे रहे हैं। लेकिन क्या चौधरी परवेज़ इलाही ये सबक सिखा रहे हैं कि जी जो करप्ट लोग हैं, जिन पर इल्ज़ामात हैं, जब आप हुक्मरान बन जाए तो किसी को मत पकड़ें ताकि वो आपको तंग ना करें। चौधरी परवेज़ इलाही अपने तजर्बे की रोशनी में ये सबक सिखा रहे हैं कि आप जो है वो लोगों को तंग ना करें तो लोग आपको तंग ना करें। आपको बदला लेने का बड़ा शौक है, यानी कि आप बदले ना लें, आप किसी को नैब के हवाले ना करें, आप किसी को गिरफ्तार ना कराएं, आप किसी पर रेफरेंस ना बनाएं, आप एहतसाब ना करें ताकि जो है वो आपको कोई तंग ना करे। तो उन्होंने कहा कि लोगों के दिल जीते, ये हुक्मरानी का तौर तरीका थोड़ी है कि आपको बदले लेने का बड़ा शौक है और नैब के हवाले करने का बड़ा शौक है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि सवाल हुआ उनसे कि इमरान खान आपको चीफ मिनिस्टरशिप क्यों ऑफर नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि ये उनसे जाके पूछे उनके साथ क्या मसला है, हमें क्यों चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर नहीं कर रहे। तो ये उन्होंने कहा कि सियासत में, फिर उन्होंने कहा सियासत में गिव एंड टेक होती है, ये सिर्फ लेना जानते हैं, ये देना नहीं जानते।
اچھا پھر ان کا کہ ہماری طرف سے جو ہے وہ لائلٹی جا رہی ہے ان کے لیے اور ان کی طرف سے دھمکیاں آ رہی ہیں. ایک ہفتہ پہلے انہوں نے نیب سے کہا کہ مونس کو پکڑو. اب یہ چودھری پرویز الہی نے ایک طرح سے خبر بھی دی. انہوں نے کہا کہ جی ہماری طرف سے تو لائلٹی آ رہی ہے, وفاداریاں آ رہی ہیں, لیکن وہاں سے دوسری طرف سے صرف دھمکیاں آ رہی ہیں. اور انہوں نے مونس کو پکڑنے کا کہا ہے کہ نیب کو. انہوں نے کہا کب کہا ہے کہ جی ایک ہفتہ ہوا ہے, ایک ہفتہ پہلے انہوں نے کہا کہ مونس کو پر کیس بناؤ. اس وجہ سے وہ کافی غصے میں دکھائی دے رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے لوگوں سے خطرہ ہے, یہ ان کی ناتجربہ کاری ہے, یہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے. یہ بھی چودھری پرویز الہی نے کہا. پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجبور کر دیا ہے کہ سارے اکٹھے ہو کر ان کو پڑھ جائیں. اب یہ پڑھ جانے کا لفظ تو شاید چودھری پرویز الہی نے اتنا مناسب استعمال نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجبور کر دیا کہ سارے جو ہیں وہ ان کو پڑھ جائیں اکٹھے ہو کر. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن کے پاس حکومت کی سوچ سے زیادہ بندے ہیں اور حکومت کو سرپرائز ملے گا. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ظاہر ہے انہوں نے سوال کیا کہ ایجنسیوں کے پاس معلومات ہوتی ہیں, عمران خان کو معلومات مل رہی ہوں گی کون بک رہا ہے, کون آپ کا ساتھ دے رہا ہے, تو عمران خان ان کو فکس بھی تو کر سکتے ہیں, ان کو سیٹل ڈاؤن بھی تو کر سکتے ہیں, ان کو آفرز بھی تو دے سکتے ہیں. حکومت کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے دینے کے لیے. تو جواب دیا چودھری پرویز نے کہ ایجنسیوں سے جو معلومات آتی ہیں وہ عقل, سمجھداری اور معاملہ فہمی کے ذریعے استعمال کرنی ہوتی ہیں. یہاں یہ سب مسنگ ہے, یعنی عمران خان میں نہ عقل ہے, نہ سمجھداری ہے, نہ معاملہ فہمی ہے, یہاں یہ سب کچھ مسنگ ہے. یہ چودھری پرویز الہی نے ایک اور حملہ کرتے ہوئے یہ کہا. پھر انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف آج کل سکتے میں ہے, یعنی انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. پھر ایک اور آگے چل کے وہ کہتے ہیں ہیلتھ کارڈ کی انہوں نے بڑی شدید مخالفت کی. انہوں نے کہا یہ کیا ہے ہیلتھ کارڈ, ہسپتال ٹھیک کریں, ہیلتھ کارڈ لے کر لوگ مارے اسپتالوں میں پھر رہے ہیں, آپ ہسپتال ٹھیک کریں, یہ کون سا طریقہ ہے. پھر اپنے دور کا انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جب 1122 جاتا تھا تو 20,000 کا ٹیکہ مفت لگاتے تھے. اس طرح کی انہوں نے باتیں کر کے ہیلتھ کارڈ کی جو ہے وہ مخالفت کی. پھر ان سے پوچھا کہ عمران خان کتنی ٹربل میں ہیں, 80%, 70%, 90%. کہا جی 100%, عمران خان 100% ٹربل میں ہے. پھر یہ انہوں نے عمران خان پہ 15 حملے کیے, لیکن اس کے علاوہ کچھ اور امپورٹنٹ باتیں وزارت اعلیٰ کے حوالے سے بھی ضرور کی. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ سب نے ہمیں وزارت اعلیٰ کی آفر کی ہے, لیکن ہم حکومت کے انتظار میں ہیں کہ یہ ہمیں کیا آفر کرتے ہیں. سب نے ہمیں آفر کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پہلے انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے انیشیٹ کیا تھا, پھر انہوں نے نون لیگ کو منایا, اور سب ہمیں جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں وزارت اعلیٰ کی, لیکن ہم حکومت کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کیا کرتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اگلے الیکشن میں جو ہے وہ آپ کس کے ساتھ اتحاد کریں گے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا اکیلے لڑیں گے. انہوں نے کہا نہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو کریں گے. انہوں نے کہا کس ساتھ کریں گے. انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ بھی ہماری یہ بات ہوئی ہے کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. حالانکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے, میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونا بڑا مشکل نظر آتا ہے. نون لیگ کیوں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی, اپنا بندہ کھڑا کرے گی اور جتائے گی. نون لیگ چودھریوں کے ساتھ کیوں, جہاں پہ اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے, ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیوں کرے گی. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات ہوئی ہے, یہ انہوں نے کہا. پھر انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے نون لیگ سے کہا کہ آپ چودھریوں کو اگر ساتھ نہیں ملاتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں. 2 ٹوک کہہ دیا چودھری پرویز الہی, یہ اہم بات تھی. انہوں نے کہا زرداری نے نون لیگ کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ چودھریوں کو ساتھ نہیں ملائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اور یہ جو ہے وہ ایک طرح سے انہوں نے دھمکی دی. پھر نون لیگ جو ہے وہ ہمیں چیف منسٹرشپ دینے پہ راضی ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو, مہر بخاری نے آخر میں اچھا سوال کیا, انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیں تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا, پھر یہ جتنی غلطیاں خامیاں بتا رہے ہیں سب ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ پھر دیکھیں گے نا, پھر اپنے ساتھیوں کے سامنے بات رکھیں گے, ان سے مشورہ کریں گے کہ کیا ہوتا ہے. اچھا یہ جو ہے وہ انہوں نے چودھری پرویز الہی نے انٹرویو دیا. لیکن اب اس میں میری خبر یہ ہے کہ اس سب کے باوجود حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ پرویز الہی کہیں نہیں جا رہے, قافلے کہیں نہیں جا رہی. اب یہ کانفیڈنس کس بنیاد پر ہے, یہ ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے یا کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں جس سے ان کو لگتا ہے کہ معاملہ طے ہو جائیں گے. ابھی ایک خبر بھی چل گئی کہ جی پرویز خٹک نے کہا ہے کہ جی ہم نے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو کرنا ہے ہم تو آپ کو وزارت اعلیٰ آفر نہیں کر سکتے, اگر آپ کو اپوزیشن آفر کر رہی ہے تو آپ لے لیں جا کے, تو آپ جو ہے وہ ہماری طرف سے اجازت ہے. تو اس سے یہ لگا کہ واقعی حکومت اتنی کانفیڈنٹ ہو گئی ہے کہ جی یہ کہیں نہیں جا سکتے اور ان کو نون لیگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ان کو گندا کریں, آپ ان سے لے سکتے ہیں تو لے لیں, ہم تو نہیں دے رہے. لیکن اس پر مونس الہی نے ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کہ جی اس کی وضاحت کریں پرویز خٹک صاحب. تو پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ میں نے یہ بیان نہیں دیا. تو اس پر پھر مونس الہی نے کو ٹویٹ کیا, انہوں نے دوبارہ کہا کہ انہوں نے کہا جی تھینک یو. تو یہ معاملہ تو یہاں پر ختم ہو گیا. لیکن بہرحال جو حملے ہیں چودھری پرویز الہی کی طرف سے عمران خان کے اوپر وہ جاری ہیں. لیکن اس سب میں حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان کو اتنا برا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس نے سب غلط کیا ہے,
اپنے اتحادیوں کو بھی ناراض کیا ہے، پرفارمنس بھی نہیں کی، ہیلتھ کارڈ بھی غلط ہے، یہ کسی کی بات نہیں سنتے، کسی عقل استعمال نہیں کرتے، تجربہ کار لوگوں کا مشورہ نہیں سنتے، تو بھائی آپ پھر حکومت کے ساتھ کر کے رہے ہیں؟ اصول کی سیاست کریں، علیحدگی اختیار کریں اور جائیں اور جا کر کہیں کہ جی ہم اصولوں کی سیاست کرتے ہیں، اور چونکہ یہاں ملک کا نقصان ہو رہا ہے اس لیے جو ہے وہ ہم حکومت کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ایک سوال ان سے یہ ہوا کہ آپ اگر وزیر اعلیٰ بن گئے تو آپ کیا کریں گے 1.5 سال میں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی کمٹمنٹس پوری کریں گے، بھرپور کام کریں گے اور یہ سب کریں گے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہیں ان کا اس وقت ایک ہی مطمع نظر ہے کہ 1.5 سال کے لیے ان کو وزارت اعلیٰ مل جائے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو 1.5 سال کے لیے نہ ملی 2-4 مہینے کے لیے، انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے، 1.5 سال کی بات ہو رہی ہے، ارلی الیکشن کی بات نہیں ہو رہی، بات ہی ہماری 1.5 سال کی ہو رہی ہے۔ تو جو 1.5 سال کا کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ زیدی صاحب نے صحیح ٹویٹ کی ہے، جو ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ زور سے آئی ہوئی ہے، تو ان کو زور سے وزارت اعلیٰ آئی ہوئی ہے، اب دیکھیں کہ ان کو ملتی ہے یا نہیں ملتی، اور ملتی ہے تو کہاں سے ملتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔